آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں مجھے چند منٹ کچھ ملفوظات آپ کی بارگاہ میں رکھنے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام چلے گا اور آپ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یہ بھی وعدہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ اگر کل دوپہر تک بھی چلائیں گے تو آپ یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ کتنا ڈر رہے ہیں کل دوپہر کے نام سے؟ ہاں ایسا نہیں ہے، بہت جلدی پروگرام ختم کیا جائے گا۔ محترم الحاج مولانا حسیب الرحمن صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کو بھی سماعت کریں گے۔ محترم مولانا فاروق رضا برکاتی دہلوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور جمشید صاحب، ہمارے ابھی سیف اللہ صاحب نے اور دیگر شعراء نے آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ جتنے بھی تشریف رکھتے ہیں اللہ پاک پروردگار عالم سب کی آوازوں میں برکتیں عطا فرمائے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار عالم نعت نبی خلوص اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے ہم سبوں کو دین متین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عرض و معروف سے پیشتر محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں ارشاد صاحب کی تو آپ نظامت سنی رہے ہیں، وہ نعرہ آپ کو سننے کو مل رہا ہے جو کبھی نہیں سنا ہو آپ نے۔ ہاں یہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر یہ نظامت کرنا ہے، یہ ایک الگ فن ہے، یہ بھی ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اور میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، گزارش یہ بہت جلدی کروں گا ختم۔ اور اب آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ سننے کے لیے تیار ہو گئے، آپ بولیے مت بولیے مگر محبت کے ساتھ سن لیجئے تو، اور اس کے بعد میں اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں بھائی ضروری ہے کہ ہم ایسے جلسوں سے کچھ نہ کچھ پیغام حاصل کر کے جائیں۔ ہاں، اور نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، چاہے وہ نثر میں ہو چاہے وہ نظم میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، جو مصطفیٰ کی تعریف ہو وہ نعت پاک ہے۔ جو نعت پاک پڑھتے ہیں سنتے ہیں اللہ پاک ان کے چہروں کو ہمیشہ سلامت رکھتا ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ملتی ہے۔ اور جب وہ قبر میں جائیں گے نعت نبی سننے والے اور نعت نبی پڑھنے والے، تو قبر کی مٹی بھی ان کے چہروں کو نہیں کھا سکتی ہے۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ کے سنائیں، پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل دیدار کا دن ہے اور یہاں ہم سب کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں نبی کا دیدار ہوگا، سب کا ایمان ہے نا؟ ہاں، تبھی تو مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ کہانی آنکھ سے دیکھے گا انسان، آنکھ بیکار ہو تو کیا دیکھ پائے گا؟ نہیں، آپ تو کہو کہ ہماری آنکھیں تو بڑی خوبصورت ہیں، ہم تو بڑی دور دور کا دیکھ لیتے ہیں، ہم تو کسی کا بھی سی ٹی سکین کر دیتے ہیں، پوری ایم آر آئی کر دیتے ہیں، ہم تو اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ سب اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں۔ بڑے خوش و خرم، بڑے مگن ہیں اپنی ان حسین چشمان غزالہ پر، لیکن یاد رکھو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دوسرے شعر میں، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یوں فرماتے ہیں کہ قبر میں ان آنکھوں پہ تو مٹی پڑی ہوگی، کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جن کا دل زندہ ہے وہ یہاں بھی زندہ ہیں، بعد مرنے کے قبر میں بھی زندہ ہیں۔ قبر میں ان آنکھوں سے نہیں، قبر میں تو دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، آپ تھوڑے ذرا بیدار ہو جائیے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ رضا ہنستے اٹھیے کڑتے کیوں ہو، رضا ہنستے اٹھیے کڑتے کیوں ہو، جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا ہے۔ بھئی اب تو بول دو مطلب کی ہے، جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا ہے۔
رضا ہنستے اٹھیے کڑتے کیوں ہو، جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا ہے۔ اب سنو اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، انسان کہیں بھی چلا جا موت تجھے آ کر رہے گی، موت کے شکنجے سے نہیں چھوٹ سکتا۔ انسان کی حیثیت بتاؤں کیا ہے؟ انسان کی حیثیت، انسان کا اصل مکان جس منزل میں آپ رہتے ہو یہ منزل نہیں ہے، جس مکان میں آپ رہتے ہو یہ مکان نہیں ہے، جس بستی میں آپ رہتے ہو وہ اصل نہیں ہے، نہیں یہ تو فرع ہے۔ اللہ اللہ، یہ اصل نہیں ہے بھائی۔ ہم نے اپنے مکان میں 1 کروڑ 2 کروڑ یا 25 لاکھ 30 لاکھ لگائے، کتنے سال رہو گے؟ 20 سال 30 سال 40 سال، کب تک رہو گے؟ 30-40 سال کی عمر میں انسان نارملی مکان بناتا ہے، اس کے بعد میں 10-20 سال، اب تو بھائی 50 کے روز بڑی مشکل سے ہوتا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، بڑھاپے میں عبادت کریں گے، بڑھاپے میں نماز رکھیں گے، بڑھاپے میں حج کریں گے۔ جب اس کو نا چیئر پہ بٹھا کے حج کروایا جائے گا تب یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے حج کرنا چاہیے۔ جب تک اللہ نے جسم میں طاقت دی ہے۔ دیگر کنٹری کو آپ دیکھیے، بہت ساری کنٹری ایسی ہیں جب ہمارے یہاں پر رشتے آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں بھائی بچے کی پراپرٹی کتنی ہے، بچے کی کوالیفیکیشن کیا ہے، بچے کی تعلیم کیا ہے، بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بچہ کرتا کیا ہے، بچے کے بینک بیلنس کتنا، یہ سب کچھ پوچھتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ممالک کنٹریز ایسی ہیں جب ان کے یہاں پر بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے بچے نے حج کتنے کیے؟ ارے بول دو بھائی بول دو، تمہارے بچے نے عمرہ کتنے کیے؟ انڈونیشیا ہو، دیگر ممالک ہیں، آپ وہ دیکھو کہ تھائی لینڈ ہو، انڈونیشیا ہو، یہ دیگر ممالک کے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بچپن سے ہی شادی سے پہلے نہ جانے کئی حج اور کئی عمرے کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں اتنا بڑا رونا جب 60 کے روز کرتا تب عقل میں بھیجے میں پھنستی ہے بچوں کے کب باپ کو حج کروانا چاہیے، اب باپ کا گھڑا بھر چکا ہے اب اس کو بخشوانا چاہیے۔ حالانکہ یہ سوچ انسان کی غلط ہے۔ پہلے انسان سوچتا ہے پلاٹ خریدنا، پہلے سوچتا ہے انسان 1 کروڑ اپنی عمارت میں لگانا ہے، پہلے گاڑی خریدنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے نا دنیا کا تو 10% آپ کو بوڑھے مرتے ہوئے ملیں گے، 90% آپ کو جوان مرتے ہوئے ملیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی اللہ اکبر ہارٹ اٹیک سے، کوئی کسی پرابلم سے، کوئی کسی بیماری سے، کوئی کسی بیماری سے، کوئی BBC بیماری سے۔ تو یاد رکھو یہ مت سوچو کہ ہمیں 50 پار کرنا ہے، ہمیں 60 پہنچنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی چلے جاؤ، کتنے مضبوط دلوں میں جا کر آپ اللہ اکبر کبیرہ اپنے آپ کو چھپا لو، لیکن موت کے فرشتے سے آپ بچ نہیں سکتے ہو، موت آ کر رہے گی آ کر رہے گی آ کر رہے گی۔ اب مجھے بتائیے آپ جس مکان میں رہتے ہیں، آپ نے اس مکان میں رہنے کے لیے گرمی آئی، آپ نے پتھر لگایا، ٹائلز لگائی، آپ نے AC لگائی، پنکھے لگائے، کولر لگایا، اگر یہاں پر یہ پنکھا بند کر دیا جائے یا تھوڑی سی گرمی ہو جائے مجھ سے تقریر نہیں ہو سکتی، آپ تقریر سن سے نہیں سکتے ہو، جلسہ کرنا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ ان سے پوچھئے جو پھاوڑا چلاتی کتنی مشکل کتنی خطرناک، گرمی بارش نہیں ہو رہی ہے تو لوگوں میں آہو فگا ہے، لوگوں میں گریہ وزاری ہے، لیکن آج کے دور میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ان کے گھر میں صبر سیبل ہے، پانی اویلیبل ہے، اسی لیے لوگ کم ابھی روڈوں پر نہیں آئے، قحط سالی والی صورت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر لوگوں میں غربت ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا تو جس طریقے سے بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے اس تھوڑی سی گرمی سے بچنے کے لیے انسان ایک عمارت میں 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ اپنا اسپینڈ کرتا ہے، بڑی بڑی فیسلٹی اپنے گھر میں اویلیبل کرتا ہے، ڈائننگ ہال الگ ہے، لیونگ روم الگ ہے، طرح طرح کی عیش و عشرت کے سامان ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ گرمی کتنے مہینے کی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3-4 مہینے کی گرمی، آپ اس سے بچنے کے لیے اللہ اکبر نہ جانے کتنے پیسے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ کتنے سال رہو گے اس مکان میں؟ کتنے سال رہنا؟ 20 سال 30 سال 50 سال 40 سال، اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے، قبر میں لوٹنا ہے، اصل گھر یہ نہیں ہے۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تھے نا، لوگ کہتے ہیں کہ تقریروں سے کیا فائدہ ہوتا، جلسوں سے کیا فائدہ ہوتا؟ تقریر سے بہت بڑا فائدہ، جلسوں سے بہت بڑا فائدہ۔ یہ جلسے اس لیے کی جاتی، آپ سارے مدرسے میں پڑھ نہیں سکتے ہو، آپ سارے جمعے میں سن نہیں سکتے ہو، کیونکہ جمعے میں تو آپ جب پہنچتے ہو جب امام صاحب خطبہ پڑھ دیتے ہیں، جب 1 رکعت نکل جاتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جمعے کے دن بھی تقریر سنتے ہیں۔ تو انہی جلسوں سے اسلام تبلیغ کی جاتی ہے، یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ جن جلسوں سے
دین سکھایا جاتا ہے، یہ کوئی آج نیا نہیں ہے۔ غوث پاک کے جلسے میں تو 1 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور جب آپ تقریر کرتے تھے تو تقریر کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا، آپ کی تقریر سے 300 جنازے اٹھا کرتے تھے، 1,000 لوگ آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ کی تبلیغ اتنی پر اثر ہوتی تھی، آپ کا خطاب اتنا اللہ اکبر کبیرہ سر انداز ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں کو چیرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آتا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے روح، جب موت کا ذکر کیا جاتا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے بنا باپ کے بیٹا عطا کیا تھا، انہی کا نام اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تھا تو روایت میں آتا، ان کی جلد سے، ان کی کھال سے خون کے فوارے نکلنے لگتے تھے موت کے ذکر سے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا اللہ کا نبی کوئی گناہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کا نبی کوئی گناہ کرتا ہے؟ اللہ کا نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن اتنا موت سے ڈر، اتنی گھبراہٹ، اتنا خوف کہ موت کا ذکر کیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے جلد سے خون کے فوارے نکلتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب آپ موت کا ذکر کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگتے تھے۔ آج موت کا ذکر کیا جائے، قبر کی سختی کا ذکر کیا جائے، حشر کا ذکر کیا جائے، قبر کا ذکر کیا جائے، اللہ اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو ٹھٹے باری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ تبلیغ کرنے والے کی آنکھ میں آنسو، نہ سننے والوں کی آنکھ میں آنسو۔ کہ بتائیے اللہ اللہ، وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہو، وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جن کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا، ان کی جلد سے، ان کے کھال سے، اسکین سے اللہ اکبر کبیرہ خون کے فوارے اٹھتے تھے، خون کے فوارے نکلتے تھے، اللہ اللہ۔ موت کو اتنا ہلکا مت سمجھو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم کہیں نماز پڑھو، حضرت ابھی تو جوان ہے، ہم کہیں داڑھی رکھو، گھر گیا واپس آتا، حضرت ابھی ماں منع کر رہی ہے، ماں نے کہا، ماں نے کیا کہا؟ کہنے لگا حضرت ماں کہہ رہی ہے ابھی عمر تھوڑی ہے، ابھی عمر تھوڑی ہے۔ میں نے کہا نادان، اپنی ماں سے جب پوچھ کر آ اور لکھوا کے لا کے داڑھی رکھنے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کیا تیری ماں لکھ سکتی ہے کہ میرا بیٹا 50 سال جیے گا؟ کیا تیری ماں لکھ سکتی ہے کہ میرا شہزادہ 60 سال جیے گا؟ کیا تیرا باپ گارنٹی دے سکتا ہے میرا شہزادہ 70 سال جیے گا؟ ارے تیرا ہی باپ نہیں، دنیا کا کوئی بھی باپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، گارنٹی کارڈ بنا نہیں سکتا ہے کہ میرا شہزادہ 20 سال جیے گا، 30 سال جیے گا، 40 سال جیے گا، 50 سال جیے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جب موت کا پتہ نہیں ہے اور مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، آپ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب آپ راستے میں نکلتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کئی ہزار روپے بالوں پہ خرچ کیے، ادھر کی سائیڈ خالی، ادھر کی سائیڈ خالی، بیچ میں چھتا سا بنا ہوا ہے، ادھر کالی ڈائی ہے، ادھر لال ڈائی ہے، کوئی سفید بنائے ہوئے ہے، ہاتھوں میں کڑے ہیں، کانوں میں دھریے ہیں، پھٹی پرانی پینٹیں ہیں، برانڈ پہنتا ہے کہ ریڈ ٹیپ پہنا ہے میں نے، ریبوک پہنا ہے میں نے، فلاں پہنا ہے میں، برانڈ پہنتا ہوں میں، یہ کرتا ہوں۔ جب گلیوں میں نکلتا ہے تو غریبوں کی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، بڑی ٹشن میں رہتا ہے، ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں بلاری کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت حسن و جمال، حسن و تجمل کا میں اللہ اکبر کبیرہ پائے کر ہوں، میں بیوٹی میں سب سے زیادہ ہوں، مجھ سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں ہے، میرے بال تو دیکھو سب سے الگ ہے، میری آنکھوں تو دیکھو جو چشمان غزالہ رکھتی ہیں، میرے رخ رانا کو تو دیکھو، میرے حسین و جمیل اللہ اکبر کبیرہ جسم کو تو دیکھو۔ انسان اپنے آپ پر بڑا گمن، بڑا تکبر، بڑی انانیت دکھاتا ہے، لیکن تجھے یاد نہیں ہے ایک دن وہ بھی آنے والا جب تیرے بال بگڑ جائیں گے، ایک دن وہ بھی آئے گا جسے تو اپنے بازو پر بڑا ناز ہے، میں 50 کلو وزن اٹھا دیتا ہوں، میں 70 کلو اٹھا دیتا ہوں، میں نے سپلیمنٹ کھا کے 22 کا اللہ اکبر کبیرہ میں نے اتنے کا سینہ بنایا ہے، اتنے کی باڈی بنائی ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ ایک دن وہ بھی آئے گا اگر تو کسی لاعلاج بیماری میں گھر گیا۔ ہم نے دیکھا انسان جب وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے، آئی سی یو میں جاتا ہے، 1 کروڑ روپے لگانے کے بعد بھی انسان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بول سکے، اپنے لبوں کو جنبش دے سکے، اپنی زبان کھول سکے۔ ارے ہم نے بڑے بڑے ستہ والوں، کرسی والوں، حکومت والوں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، جب موت کا وقت آتا ہے پوزیشن یہ ہو جاتی ہے اپنے جسم سے مکی نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ اللہ مجھے بتائیے انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی اوقات کیا، انسان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آج کہتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں، مجھ سے امیر کوئی نہیں، مجھ سے مالدار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ فین فالوئنگ کسی کی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ فالوور کسی کی نہیں ہے، میں ٹویٹر پہ اتنا مشہور ہوں، میں انسٹا پہ اتنا مشہور ہوں، میں فیس بک پہ اتنا مشہور ہوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کرنے کے بعد اللہ اللہ انسان اللہ اکبر کبیرہ نہ جانے کس تہانے پہ جا رہا ہے، لیکن
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تو ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں محل بنائے، جنہوں کو اپنے محلوں پہ فخر تھا، وہ لوگ کہاں ہیں بتائیے، جن کے جسم بڑے خوبصورت، جن کے بال بڑے خوبصورت، جن کے چہرے بڑے خوبصورت ہیں، یہ بتاؤ وہ خوبصورت والے چہرے والے ہیں کہاں، یہ بتاؤ وہ بال والے ہیں کہاں، وہ بتاؤ جن کی آنکھوں پہ اپنے آپ پہ بڑا ناز تھا وہ خوبصورت آنکھیں والے ہیں کہاں، یہ بتاؤ مالدار کہاں ہے، امیر کہاں ہے، یہ بتاؤ شہنشاہ کہاں ہے، یہ بتاؤ حاکم کہاں ہے۔ اللہ اللہ تاریخ میں آتا ہے، مجمع میں سارے رونے لگتے ہیں، اللہ اللہ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اشک جاری ہو جاتے ہیں، سب کہنے لگتے ہیں ان کو مٹی کھا گئی، ان کی قبر کھا گئی، ان کا حشر برا ہو گیا، ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، ان کی فین فلوئی ختم ہو گئی، ان کی گاڑیاں دوسروں نے لے لی، ان کے مکانات میں دوسرے رہنے لگے، ان کی پراپرٹی پہ ڈاکہ پڑ گیا، ان کے محلات سب ملیامٹ ہو گئے، ان کی شہنشاہی ختم ہو گئی، ان کی سطح ختم ہو گئی، ان کی کرسی چلی گئی، کہاں گئے وہ لوگ؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں اچھا کرنا ہے یہ مت سمجھو جو مال کمائے سب سے زیادہ عقل مند ہے، یہ مت سمجھو جو شہرت کمائے سب سے زیادہ عقل مند ہے، یہ مت سمجھو جو پراپرٹی اکٹھی کر لے سب سے زیادہ عقل مند ہے، یہ مت سمجھنا جو بہترین عمارت بنا دے سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں اچھا کرنا ہے، اگر تمہیں اچھا بننا ہے تو دنیا کو اچھا مت کرو۔ لوگوں نے کہا اے خلیفہ یہ تو بتاؤ امیر المومنین کیا اچھا کرنا ہے؟ امیر المومنین ابو بکر صدیق نے فرمایا جو دنیا اچھا کرتے ہیں ان کا نام ختم ہو جاتا ہے، جو قبر کو اچھا کرتے ہیں جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں، ان کو گئے ہوئے صدیاں گزر جاتی ہیں اللہ ان کے نام کو زندہ کر دیتا ہے۔ پڑھے لکھے امام کو دیکھیو